بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہاریہ رمتاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتہ تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کی بے پہ حمد، اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین ذی احتشام، رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق کے عالم میری زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی برکت والا اور بڑا ہی حساس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بندے نے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کی ہو کہ کاش کے اسلام غالب ہو جائے اور ہر مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کو اس موضوع کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر اس بندے کی زندگی میں یہ موضوع نہیں ہے تو پھر وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مراد یہ ہے کہ ماہ مقدس میں جہاں پہ لوگ ماشاءاللہ عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو اس مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو خالی روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اور پھر اس روزے کے ساتھ جہاد کی طرف جانا، جنگ کی طرف جانا، پھر وہاں پہ جا کے لڑائی کرنا، آپ اندازہ کریں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور بخاری کے لفظ ہیں حدیث پاک کے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام گئے نا بدر کی سائڈ میں، بدر کی طرف گئے اور سارے کافر مارے گئے، جو بڑے بڑے سردار تھے کچھ بھاگ گئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی نا بدر کے دن کہ کافروں کی لاشیں پھول گئی تھیں گرمی کی وجہ سے۔ وکان یوم حرا، اتنی تپش تھی سورج کی کہ کافروں کی لاشیں پھول گئی تھی، پگھل گئی تھی کافروں کی لاشیں۔ ایسی گرمی میں اللہ کے بارگاہ میں جہاد لڑنا یہ صحابہ کا ہی خاصہ ہے۔ ان کے ایمان جیسا ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سب او کتنے تھے، اسی کی تھے، بس ان کی چھٹی، بات ختم۔ غزوہ بدر جو ہے نا، غزوہ بدر یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، پہلا مارکہ۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام نے 5-7 قافلے پہلے بھی بھیجے تھے، مطلب صحابہ کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑی بنا کے بھیجا تھا قافلوں کی طاق میں، لیکن جنگ کی نوبت اس میں آئی تھی غزوہ بدر میں، جس میں مسلمان اور کافر آپس میں لڑائی ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 13 سال مکے میں رکھا، اتنی تکلیفیں برداشت کی رسول پاک علیہ السلام نے۔ فتوح البلد میں لکھا ہے کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نا قریباً کی مکہ مکرمہ کی 10 لاکھ کی آبادی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ ایسا کریں، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ مدینہ شریف میں چند ہزار لوگ تھے۔ اب اگر دیکھا جائے نا تو اسلام کا کام شہر میں زیادہ ہوتا ہے، دیہات میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اب اسلام کا کام کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا مدینہ طیبہ کی طرف کہ جہاں پہ چند ہزار لوگ ہیں۔ بھی ہونا تو وہاں چاہیے تھا جہاں پہ لاکھوں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا مدینہ کی طرف جہاں پہ چند ہزار لوگ تھے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ میں جب یہ سارا پڑھ رہا تھا ہجرت کے حوالے سے اور غزوہ بدر کے حوالے سے، تو آپ اندازہ کریں پاکستان کا نقشہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔
مسلمان چونکہ مکہ مکرمہ میں ہر حوالے سے کمزور تھے، ہر حوالے سے، سیاسی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، چونکہ سارے معاملات تو حکومت کے پاس تھے، ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس، ولید کے پاس، مسلمانوں کے پلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہی صورتحال مسلمانوں کے ہندوستان میں تھی، مسلمان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ عطا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی پاکستان عطا فرمایا۔ اب یہ تاریخ اسلام میں بہت بڑی ہجرت تھی پاکستان کی، جو مسلمان پاکستان میں جہاں پہ شفٹ ہوئے۔ المختصر، اب سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں؟ ایک تو یہ تھا کہ اسلام کی لڑائی تھی، بھی جنگ تھی۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر پیش کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ، وہ مدینہ طیبہ آتے تو مدینہ طیبہ کی سرحد میں نا مسلمانوں کے جانوروں کو تکلیف دے جاتے، کچھ لوگوں کو تکلیف دے جاتے، ایویں خام خواہ کے مسلمانوں کی فصلوں کو خراب کر جاتے، کہ اونٹ باہر اگر چراگاہ میں چر رہے ہیں، اونٹوں کو آگے ذبح کر جاتے، نقصان دے جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تھے نا، تو تب بھی ان کو سکون نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں اگر بات ہوتی نا نماز کی یا صرف روزے کی، تو کافر سکون سے تھے، کافروں کو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ جب کافروں کو محسوس ہونا کہ یار مدینہ طیبہ پہ تو نظام قائم ہو رہا ہے، نظام یہاں پہ تو نظام بڑھ رہا ہے، جماعت تیار ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تو جناب محمد الرسول اللہ ایک نظام کو تشکیل دے رہے ہیں، پھر کافروں کو کھٹک پیدا ہوئی، یار یہ کام تو خراب ہے، اگر آج مدینہ طیبہ میں نظام آ گیا تو کل کو مکے میں بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا کافروں نے پھر یہاں سے سوچا کہ بھئی نہیں، اب تو مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جب پاکستان بنا تو امریکہ پرست تھے ہمارے جو تھے سارے نظام، بظاہری طور پہ تو امریکہ ہمارا مطلب ساتھی تھا، ہم ہر جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان میں ایٹم بم بنا، امریکہ دشمن ہو گیا کہ یہ مسلمانوں نے ایٹم بم بنایا کیوں ہے، انہوں نے تو ملک کو حفاظت میں لے لیا۔ یہی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں جب نظام ہے نا، نظام کی بات، نظام کی، کافر کو ہمیشہ نظام سے چڑ نظام سے ہے کہ مسلمان کے اسلام کا نظام نہ نافذ کر دے، کافر کو یہاں سے چڑ ہے۔ باقی مسلمان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کافر کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی جنگ نہیں ہونی چاہیے، جہاد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نکالا مکہ مکرمہ سے، لاکھوں کی آبادی سے نکال کے ہزاروں کی آبادی میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جماعت دی، اس کے بعد لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ تو حضرت صاحب آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، محبت کے ساتھ پھیلا، تو حضور علیہ السلام کی تو پوری زندگی جہاد کے ساتھ عبارت ہے، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جہاد کی ہے۔ اب دیکھیں ذرا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو مزید بات کھل کے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انفال میں، آج میں آپ کو خاص یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں اگر پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، سوائے جنگ کے وہاں پہ اسلام کو نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے حکمران بڑے پریشان ہو رہے تھے پچھلے دنوں کشمیر کے حوالے سے کہ جی ہم وہاں پہ جا کے جنگ چھیڑ دیں، تو بھئی جنگ تو چھیڑنی پڑے گی۔ یہ تو کئی سال پہلے امریکہ کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جناب میں آنا ہے تو میں سالسری کا کردار ادا کروں گا، اس مسئلے کو حل کروں گا، لیکن ٹرمپ آیا کوئی نہیں۔ کشمیر پہ مسلمانوں پہ ویسے ظلم ہو رہا ہے۔ تو سرکار جب تک جہاد نہیں ہوگا، جب تک جنگ نہیں ہوگی، کشمیر کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں۔